رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. قل کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کے برابر. 30ویں پارے کی سورت ہے سورۃ الاخلاص. اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اخلاص کے ساتھ اپنی صفات کا بیان فرمایا ہے اور اپنے خدا ہونے کو بیان فرمایا ہے. یہ سورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 21 صورتیں نازل ہوئی ہیں. اس کا نمبر 22واں ہے. تو گویا یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور ابتدائی صورتوں میں سے ہے. 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی صورت ہے. قرآن کریم کا حصہ جو نازل ہوتا تھا، کبھی کبھی اس کے نزول کا کوئی سبب ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے. تو اس صورت کے نزول کا بھی ایک سبب ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بڑائی، رب کی ربوبیت، اللہ کی صفات کو بیان فرماتے تھے، اور معبودان باطلہ جو لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق معبود بنا رکھے تھے، ان معبودوں کی عاجزی، بے کسی ظاہر فرماتے تھے کہ وہ نہتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ تو خود ہر چیز کے لیے تڑپتے ہیں اور وہ خود کسی چیز کو طلب کرتے ہیں. تو ایسا خدا ہو نہیں سکتا ہے. تو مشرکین کا ایک گروہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو کہا کہ آپ تو ہمارے معبودوں کی عاجزی اور بے کسی ظاہر کرتے ہیں، ذرا آپ اپنے خدا کا تعارف کیجئے. وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول فرمایا کہ حبیب اب جواب دیجئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن دیوی دیوتاؤں کو، نیچے کے معبودوں کو اللہ کا کارندہ سمجھتے تھے. تو کہتے تھے اللہ بڑا ہے لیکن یہ اکیلا نظام نہیں چلا سکتا ہے، اس کو کارندوں کی ضرورت ہے. تو ان کارندوں کو وہ رب جمع ارباب کہتے تھے. اللہ تو مانتے تھے لیکن دوسروں کو وہ رب، اس کی جمع ارباب کہتے تھے. یہ ارباب ہیں، ہمارے کام بنانے والے. تو وہ اللہ کے لیے رب کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. تو اس موقع پر رب تعالیٰ نے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ اپنا تعارف بیان فرما دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا اور آنے والی امت کو قیامت تک اللہ رب العزت نے اس پیغام کے ذریعے یہ بتا دیا کہ توحید کس چیز کا نام ہے. جب یہ سورت تلاوت کی گئی
تو اس سورت کی کچھ فضیلت بھی سن لیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو فرمایا تہائی قرآن۔ قرآن کے 3 حصے کرو تو ان میں سے ایک حصہ، ثلث القرآن جس کو عربی میں کہیں گے، گویا اس کا مقام 10 پاروں کے برابر ہے۔ تو اس کی تفسیر اور اس کے معنی 2 ہیں۔ تہائی قرآن کا مطلب قرآن کریم میں جو بنیادی عقیدے ہیں وہ 3 ہیں: توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ۔ توحید، اللہ ایک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، یہ توحید ہوا۔ رسالت، آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور رسالت اور تبلیغ کا حق ادا کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہوا رسالت کا عقیدہ۔ قیامت کا عقیدہ، ہم نے مرنا ہے، قبر کی زندگی گزارنی ہے، قبر کی زندگی کے بعد ایک بہت بڑا معرکہ سامنے آنے والا ہے، وہ محشر کا میدان ہے، رب تعالیٰ امتحان لے گا، ہم نے امتحان دینا ہوگا، اور امتحان کے بعد جو پاس ہوگا، اللہ ہم سب کو پاس فرمائے، پاس ہوگا وہ جنت کا مستحق، اور جنت ہمیشہ، جنتی ہمیشہ۔ اور جو فیل ہوا، اللہ وہاں کی رسوائی سے نجات عطا فرمائے، تو وہ جہنم میں جائے گا، تو جہنم بھی ہمیشہ اور جہنمی بھی ہمیشہ۔ یہ ہے قیامت کا عقیدہ۔ تو پورے قرآن میں بنیادی 3 ہی عقیدے ہیں: توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ۔ پھر اس کے ذیل میں شاخیں ہیں، یعنی جتنے باقی عقیدے ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں۔ تو جو آپ علیہ السلام نے اس سورت کو فرمایا کہ یہ تہائی قرآن ہے، یعنی اس کو پڑھو گے تو تمہیں قرآن کا تہائی حصہ عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سورت میں عقیدہ توحید ہے۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، گویا اس نے قرآن کریم کا تہائی حصہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا توحید کے اعتبار سے۔ آمین۔ لیکن مشہور اور زیادہ مفسرین، محدثین اور علماء نے جو تفسیر کی ہے وہ دوسری ہے، کہ قرآن کریم کی اس سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 10 پاروں کے برابر ثواب ملے گا، تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 2/3 کا ثواب ملے گا، گویا 20 پاروں کا ثواب۔ پھر آپ 1 مرتبہ اور پڑھیں گے تو آپ کو گویا 3/3 کا، یعنی 30 پاروں کا جو ہے ثواب ملے گا، پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس پر جو ہے دلیل ہے، حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: اَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے، اور ایسا بھی آدمی ہے جو عاجز ہو کہ وہ رات کو تہائی قرآن نہ پڑھ سکے؟ یعنی تم میں سے کوئی آدمی رات کو تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ تھے، اگرچہ برگزیدہ تھے لیکن بشر تھے، تو حیرت سے پوچھا: وَمَن يُطِيقُهُ ذَلِكَ؟ اللہ کے رسول، اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ کہاں 10 پارے؟ تہائی قرآن کا مطلب ہوا 10 پارے، کہاں 10 پارے پڑھنے کی ہم میں ہمت ہوگی اور ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم قل هو اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو 1 مرتبہ، یعنی پوری سورت؟ صحابہ نے فرمایا: ہاں اللہ کے رسول پڑھ سکتے ہیں۔ کہا یہی تو تہائی قرآن ہے، آپ پڑھو 1 مرتبہ تو آپ کو جو ہے 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی تہائی قرآن کا۔ تو یہی تو تہائی قرآن ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو یہ دوسری تفسیر ہے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے،
صحابہ نے اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. مدینہ کے صحابہ کاشتکار تھے، کاشتکاری کرتے تھے. مکہ کے لوگ تاجر بھی تھے اور مال مویشی والے تھے. اپنے ہتھیار اٹھا کر جو ہے کھیتوں کی طرف جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا رکو، اقرأ علیکم ثلث القرآن، میں تم کو تہائی قرآن سناتا ہوں. صحابہ ہکے بھکے، کیونکہ دنیا کے دھندے ہیں، گھر سے وہ کام پہ نکلے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہم تو پریشان، آپ 10 پارے جب تک آپ پڑھیں گے تب تک ہم نے انتظار کرنا ہے. انتظار کریں تو کام کا حرج، انتظار نہ کریں تو آپ کی مخالفت جو ہے کفر ہے. اب کریں کیا؟ کہ چاروں ناچار ہم رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہ یہ پڑھ کے فرمایا اب جا سکتے ہو، تم نے تہائی قرآن سن لیا، یعنی اتنا تم کو ثواب مل گیا جتنا 10 پاروں کے سننے کا ثواب ملتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں زیادہ یہی مشہور ہے کہ قل هو اللہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو تہائی قرآن کا ثواب ملے گا، 2 مرتبہ تو 2 تہائی، 3 مرتبہ تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. بہت بڑی فضیلت والی یہ صورت ہے. لیکن بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ بعض افراد کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. اس کو سمجھاؤں گا میں. بعض چیزیں بعض افراد کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اور پھر جو انعام ملتا ہے نا ان افراد کو، وہ ان کی محنت پر نہیں ملتا ہے. بس آقا خوش ہوا، اپنے غلام کو، اپنے ماتحت کو ثواب دے دیا زیادہ. نہیں خوش ہوا تو بہت بڑی محنت پر بھی ثواب نہیں دیتا ہے، اور خوش ہوا تو بہت کم محنت پر بھی جو ہے ثواب انعام دے دیتا ہے. یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں انعامی ثواب عطا کیا ہے کہ قل هو اللہ ایک مرتبہ پڑھو تو تہائی قرآن کا ثواب، یہ انعامی ثواب ہے. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی خوشنودی ہے، رب تعالیٰ راضی ہے، رب تعالیٰ خوش ہو گیا بندوں سے. اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے تو رب تعالیٰ نے تہائی قرآن کا ثواب عطا کیا، ورنہ یہ عام معاملہ ہر آیت کے ساتھ اور ہر فرد کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے. اس کی دلیل آپ علیہ السلام 13 سال تک مکہ میں رہے. 13 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تو مدینہ تشریف لے گئے. جب آپ مدینہ پہنچے تو پہلے جہاں آپ گئے ہیں جس محلے میں، اس کو کہتے ہیں بنو عمرو ابن عوف، قبیلہ بنو عمرو ابن عوف، جہاں مسجد قباء ہیں. جو یہ حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ضرور مسجد قباء کو جاتے ہیں. آپ پیادل جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو جائے گا وہاں اور 2 رکعت پڑھے گا، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تو آپ جب اس محلے میں آئے، اس کو انصار کا بھی محلہ کہتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا محلہ آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے. آپ وہاں آئے تو 14 دن تک آپ نے قیام کیا وہیں. آپ مسجد نبوی کے پاس نہیں آئے، یہ تو بعد میں خریدی گئی زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے دی. ہزاروں سلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر. اور پھر آپ نے مسجد بنوائی، اس کے امام رہے، لیکن 14 دن آپ رہے ہیں مسجد قباء کے پاس. اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا انصار کے صحابہ نے آپ کی خدمت کی، لیکن آپ کو بے چین دیکھا. یہ سننے کی ہے جوانوں اور ساتھیوں، جو یہ بات ہے بے چین. ایک صحابی ہیں حضرت کلثوم بن ہدم، یہ خادم مقرر ہوئے تھے. یہ دیکھتے ہیں آپ کے چہرے پر آثار تو بار بار آپ کو پوچھتے ہیں حضرت کوئی کمی؟ کا نہیں. حضرت خدمت میں کمی؟ کا نہیں. حضرت آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز مل رہی ہو؟ کا نہیں.
لیکن بے چین دیکھا تو ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے، آپ کہہ رہے ہیں خدمت میں کمی نہیں ہے، لیکن بے چین رہتے ہیں آپ، پریشان رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مہمان بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پریشانی کی بات یہ ہے، میں چاہتا تھا جماعت پڑھنے کے لیے، مل کر جماعت پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، وہ نہیں ہے، باقی تو سب چیزیں ہیں۔ کھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے اللہ کے مقربین کو، لیکن نماز کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ یہ زمیندار تھے، کہا حضرت پھر کیا ہے؟ یہ پوری جو زمین ہے جو آج مسجد قباء کے نیچے ہے، کہ یہ زمین میری ہے اور میرا کوئی شریک بھی نہیں ہے کہ جو مجھے روکے ٹوکے۔ آپ کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں مسجد کھڑی کریں، نشان لگائیں، مسجد کھڑی کریں، اور اس طریقے سے جو ہے مسجد بنا لیں اور نماز پڑھیں، ذرہ برابر کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت نے پوچھا کچھ پیسہ؟ فرمایا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا اور مدینہ والوں کو بہت کچھ دیا ہے۔ یہ حاجی، یہ عمرہ کرنے والے جانتے ہیں، میں نے ایک مدینہ کے کھجور کوئی تاجر سے پوچھا، وہ مالک تھا، اس نے تو رکھے تھے یہیں کے جو ہے ملازم، میں نے پوچھا کتنا نکلتا ہے؟ کہتا ہے 50,000 ریال دیتا ہوں مسجد نبوی کو، 1 لاکھ دیتا ہوں مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو، اس کے بعد اتنا بچتا ہے کہ میری نسلیں بھی کھائیں گی زکوٰۃ دینے کے بعد۔ اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا ہے رسول رحمت کی دعاؤں کے صدقے، خانہ کعبہ کی برکت، روزے رسول کی برکت کی وجہ سے۔ کہا اللہ نے مجھے بہت زمین دی ہے، ضرورت کیا؟ میں پیسے نہیں لوں گا، آپ نشان لگائیے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل امین کو، جاؤ ذرا محبوب کو بتاؤ کہاں سے نشان لگائیں گے مسجد قباء کے۔ جبریل امین نے نشان لگائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نشان پر نشان لگائے، اور اس دور میں نمازی پکے ہوتے تھے مسجدیں، اور چھپر کچے ہوتے تھے، چھت چھپر نما مسجد بن گئی، اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ اس خدا کے بندے کا صدقہ ہے، عطیہ ہے۔ اور اس دور میں مسئلہ نہیں تھا، زبان بہت پختہ تھی، زبان دے دی بس دے دی، یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام اب تحریر لیں گے، اس لیے کہ صحابی رسول ہے، جس کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جس کی آنکھوں نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، کبھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کہ بس جان جائے یہ مسجد کی زمین ہے اور قیامت تک رہے گی یہ مسجد کی زمین۔ ایک جگہ جانا ہوا، برسوں پہلے جو ہے مسجد وقف کی ہے ایک خاندان نے، لیکن آج تک کاغذات نہیں دیے ہیں، تو جو ہی ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے کہتے ہیں نکلو باہر، یہ مسجد ہماری ہے، یہاں نماز نہیں آئے گی۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، برسوں ہو گئے، جامع مسجد بن گئی ہے، لیکن 3 چھت ہے آپ، لیکن جو ہی تھوڑا سا اونچ نیچ ہوتی ہے تو اب اس جس نے دی ہے اس کے بچے آتے ہیں، کہتے باہر نکلو بھائی یہ مسجد ہماری ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا کرو، یا ان کو پیسے دے دو یا حوالے کر دو، یہ جانے اور خدا جانے، اس لیے کہ جو ہے عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کوئی چیز دو، آپ کا ادارہ اس میں زکوٰۃ دو، کبھی نام بھی نہ لو، نیکی کر کے ایسا ہے جیسے آپ نے تالاب میں کنویں میں ڈال دی۔ کوئی چیز بنا دو اور بنانے کے بعد پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرو آپ کس میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو امین بنایا ہے، یہ کریں گے استعمال جو ہے اپنے صحیح جگہ اور صحیح مقام پر۔ ہم تو 10-20 روپے 10-20 چیزیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کی تحقیق اور تحقیق کے بعد بیچارے کی جو ہے جان لے لیتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہتا، مجھے آپ کی شکایت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کلثوم بن ہدم نے مسجد کی زمین وقف کی، پیسہ نہیں لیا، تحریر نہیں آئی۔ تحریر اس وجہ سے نہیں آئی کہ وہ دور سچا دور تھا۔ مسجد قباء بن گئی، آپ نے 14 دن وہاں نماز پڑھی، اتفاق سے مسجد قباء کے امام یہی کلثوم بن ہدم بن گئے، یہی میں کہنے جا رہا ہوں آگے۔
یہی قرآن زیادہ جانتے تھے، آپ سے جو ہے سیکھا تھا قرآن، تو اتفاق سے جو ہے وہ امام بن گئے۔ جب امام بن گئے نا، بس پانچوں نمازوں میں آئیں، الحمد شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ ابھی مفتی صاحب نے عما یتساءلون امپارے کی پہلی سورت کے 2 رکوع 2 رکعتوں میں پڑھے۔ وہ کیا کرنے لگے؟ پہلے پڑھیں گے الحمد شریف، پھر سورہ اخلاص، پھر پڑھیں گے عما یتساءلون کا پہلا رکوع، پھر دوسری رکعت میں پڑھیں گے الحمدللہ، پھر قل هو اللہ، اور قل هو اللہ کے بعد پڑھیں گے اسی امپارے کا عما یتساءلون کا دوسرا رکوع۔ ایک نہیں، روز کا یہ حال ہے نمازوں میں ان کا۔ اچھا، پیچھے بھی صحابہ تھے، وہ بھی کچھ قرآن جانتے تھے، وہ کہنے لگے ہم نے تو ایسا دیکھا نہیں ہے، بندہ جو ہے کچھ زیادتی کر رہا ہے۔ گئے اور پاس گئے، بتایا کہ حضرت ضرورت کیا ہے قل هو اللہ ہر دن ملانے کی، کسی دن قل هو اللہ ہی پر اکتفا کر لیا کرو، اور عام دنوں میں جو ہے عام قرآن کریم پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا بات بننی ہے نہیں بھائی، میں ہوں امام، پڑھنی ہوگی میرے پیچھے تو ایسے ہی پڑھاؤں گا جیسے میں پڑھا رہا ہوں، نہیں پڑھنی ہوگی تو پھر مجھے امامت سے نکال دو۔ صحابہ تھے، یہ رکتے نہیں تھے، یہ اپنے ذاتی معاملات میں تو الجھتے نہیں تھے، لیکن شرعی معاملات کو حل کرتے تھے، اور شرعی معاملات جو تھے وہ گھر کے بھی آپ علیہ السلام کے پاس لیتے تھے۔ پہنچ گئی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت امام رکھا ہے، لیکن وہ یہ عمل کرتے ہیں، روزانہ سورہ اخلاص پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پھر قرآن کریم کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے مقتدی آپ کی شکایت کرتے ہیں۔ کہ جی شکایت صحیح ہے، فیہ صفت الرحمن، میں سورہ اخلاص کو اس وجہ سے پڑھتا ہوں، اس میں رب نے تفصیل کے ساتھ اپنی صفات بیان کی ہیں، مجھے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر سورہ اخلاص کو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری اس محبت کی وجہ سے رب نے تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ لیکن یہ صرف انہی کے ساتھ معاملہ خاص تھا، جسے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں تیاہی قرآن کا ثواب ملے گا، یہ صرف سورہ اخلاص کے ساتھ معاملہ ہے۔ بالکل ایسا ہی یہ حکم حضرت کلثوم بن ہدم کے ساتھ ہے۔ اگر آج کوئی آدمی پڑھتا ہے تو علماء، محدثین، مفکرین، محققین کہیں گے کہ جو روز سورہ اخلاص پڑھے گا، روز سورہ اخلاص پڑھے گا اور اس کو کبھی کبھی نہیں چھوڑے گا تو نماز مکروہ ہے، یعنی قرآن کریم کا متعین حصہ نماز میں پڑھنا اور اس کے علاوہ نہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے علماء کے پاس آؤ، علماء سے سیکھو۔ کتنی ہی ایسی حدیثیں ہیں جن کا معنی اور مفہوم عالم کے سمجھانے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور بات سن لو اس حوالے سے۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، آپ نے عید الاضحیٰ سے پہلے جمعے پر جم کے قربانی کرنے کے مسائل اور فضائل بیان کیے تھے۔ تو ایک صحابی اٹھے، ادھر جو ہے صبح ہوئی عید الاضحیٰ کی، بڑی عید کی، ایک بکری ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کو تیار کیا، خود کھایا، بچوں کو کھلایا، کچا گوشت عیدگاہ میں لے کر آئے، پیچھے رکھا۔ تو آپ علیہ السلام جب کھڑے ہوئے نا عید نماز کے لیے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے، عید نماز کے پڑھانے کے بعد یہ کیا ہے؟ تو وہ ابو بردہ نام تھا ان صحابی کا۔ حضرت میں ہوں، میں نے قربانی کی۔ کہ کیوں کی جلدی؟ کہ سوچا بعد میں لوگ جو ہے تھک جاتے ہیں گوشت کھا کھا کے، تو میں پہلے ہی تیار کر دوں اور میرا ہی گوشت کھائیں گے سب سے پہلے۔ اور دوسری بات ذرا جلدی کی میں نے، اچھے عمل میں جلدی کر لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا شاتو کا شاتو لحمن، تیری یہ بکری قربانی کی بکری نہیں ہے، یہ گوشت کی بکری ہے، تو نے بھی گوشت کھایا، گھر والوں نے بھی گوشت کھایا، اور اب دوسروں کو بھی گوشت کھلائے گا، قربانی کا ثواب نہیں۔ بندہ خدا، قربانی کا ثواب تو تب ملتا جب ہم عید کی نماز پڑھ کر واپس جاتے تو اس کے بعد قربانی کرتے۔ اصل میں جو شہر ہیں، جو قصبے ہیں اور جو دیہات ہیں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے اور عیدین ہوتی ہے،
ان میں نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد کسی ایک جگہ، مثلا آپ کی کئی مسجدوں میں نماز عید ہوتی ہو، بلاور کی جامع مسجد میں عید کی نماز ہو گئی تو یہاں کے لوگ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کا یہی مسئلہ، اور بھی مسائل ہیں، سنیں گے آپ علماء سے. جب آپ نے فرمایا کہ تیری یہ بکری گوشت کی بکری تھی، یہ نہیں ہے بکری قربانی کی، تجھے ثواب نہیں ملے گا، تو حضرت ابو بردہ رونے لگے، چیخ پکار کے، حضرت اب کیا کروں، گھر میں بکری بھی نہیں ہے کوئی، اور پیسہ بھی نہیں ہے کہ بکری خریدوں اور پھر جو ہے قربانی کروں. فوراً خیال آیا، ہاں بکری کا ایک بچہ ہے لیکن وہ 6 مہینے کے آس پاس ہے، اور جانتے تھے مسئلہ کہ بکری کا بچہ جب 6 مہینے کا ہو وہ اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے. اونٹ ہے اگر وہ 5 سال کا ہو تو قربانی آئے گی، بڑا جانور ہے تو جو ہے 2 سال کا ہو تو قربانی آئے گی. بھیڑ اور بکرے کے بارے میں ہے، یا بھیڑ اور بکری کے بارے میں ہے کہ 1 سال کا ہو. بھیڑ میں ایک استثناء ہے کہ اگر یہ قد کا بڑا ہو کہ 1 سال کے بھیڑوں میں ڈال کر لگے کہ یہ جو ہے 1 سال کا ہے، ان کے برابر لگے، اور ہو وہ 6 مہینے سے زیادہ کا یا 6 مہینے کا، تو اس کی قربانی ہوتی ہے. لیکن صرف بھیڑ، جو بکرا ہے نا، بکرا یہ کتنا ہی اونچا ہو، جب تک نہ یہ 1 سال کا پہنچے اس کی قربانی نہیں. تو کہا جی میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا، اس کو کر لوں. آپ نے سوچا بندے کا تو نقصان ہوا اور پھر جو ہے معاملہ بھی گڑبڑ ہے، تو اس کو اجازت دے دینی چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے یہ جڑا رہے اور آئندہ جو ہے یہ صحیح مسئلے پر عمل کرے. آپ نے فرمایا اسی بکری کے بچے کو کر لے، لیکن الفاظ ارشاد فرمائے وَلَن تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، لیکن تیرے بعد کوئی نہ کرے آج کے بعد، یہ تیری ہی خصوصیت ہے. یعنی یہ جو میں نے حکم دیا کہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ آپ ذبح کر سکتے ہیں قربانی میں، یہ تیرے لیے مسئلہ ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے سمجھنے لگ جائیں گے کہ اب ہر ایک کو 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کرنی ہے. یہ 2 باتیں میں نے جو تفصیل سے سنائی، میں نے یہ عرض کیا کہیں آپ الف لام میم پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کہیں گے ہمیں بھی ثواب مل گیا پورے قرآن کا، آدھے قرآن کا. نہ، یہ صرف جو ہے سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ اگر آپ ان 4 آیتوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا، 10 پاروں کے برابر. پھر پڑھتے ہیں تو پھر 10 پاروں کے برابر، پھر پڑھتے ہیں تو پھر 10 پاروں کے برابر. 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو ملے گا پورے قرآن کا ثواب. یہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی صفات بیان فرمائی ہے. ان صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے اور آپ کے پروردگار عالم نے ہمیں یہ ایک انعام عطا فرمایا کہ بندو پڑھو ایسی سورت جس میں میرے صفات ہوں تو تمہیں کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. جیسے کہ حضرت کلثوم بن ہدم کو اجازت دی پڑھتا رہے قل ہو اللہ، جیسے ابو بردہ کو اجازت دی کہ 1 سال سے کم کے بکری کے بچے کی قربانی کر، ورنہ یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں. اگر آج کوئی 1 سال سے کم کے بچے کی قربانی کرے گا قربانی نہیں ہوگی، اور اگر آج کوئی امام صاحب یا کوئی مقتدی، کوئی منفرد تنہا نماز پڑھنے والا ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھے گا، ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھے گا، جبکہ اس کو اور بھی قرآن یاد ہے، تو کہتے ہیں نماز کے ثواب میں کمی آئے گی. اس کو فقہا کہتے ہیں مکروہ ہے. یہ ہے اس سورت کی فضیلت جس کا نام سورۃ الاخلاص ہے. اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس سوال کا جواب دیا قل هو اللہ احد. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے. کچھ تو ایسے ہیں دنیا میں خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، دہریے، اور کچھ ہیں تو انہوں نے اپنے اعتبار سے گھڑ لیے ہیں اللہ کے ساتھ اور بھی.
کسی قبیلے نے لات کو گڑا ہے، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے حبل کو، جس کو مرضی آئی اس نے جو ہے اپنے حساب سے اپنے آبا و اجداد میں سے کسی نہ کسی کو گھڑ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، غالباً میں نے جو ہے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، بہت ساروں کو گھڑا۔ ایک کا نام تھا ود، اور ایک کا نام تھا سوا، ایک کا نام تھا یغوث، ایک کا نام تھا یعوق، ایک کا نام تھا نصر۔ یہ ان کے خاندان کے بڑے تھے اور دیندار تھے۔ یہ چلے گئے، چلے جانے کے بعد ان کی محبت میں ان کے مجسمے بنائے، لیکن عقل ماری گئی تھی۔ مجسمے انسانوں کے ساروں کے نہیں بنائے، کسی کا مجسمہ چیل کا بنایا، کسی کا جو ہے گھوڑے کا بنایا، کسی کا شیر کا بنایا، اور نہ جانے کیسے کیسے مجسمے بنائے، اور اس طریقے سے جو ہے ان کی پرستش کرنے لگے۔ تو فرمایا اللہ ایک ہے، جو مانتا نہیں ہے اس کو بھی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ جو مانتا ہے لیکن کہتا ہے اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہے، اولاد دینے والا الگ، مال دینے والا الگ، بگڑی بنانے والا الگ، اور نہ جانے بیماریوں کو شفا عطا کرنے والا الگ، نہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جو صفات رب تعالیٰ کی ہیں، جیسی صفت اس کی، جیسے وہ صفات کا حامل ہے، ویسے دنیا میں کوئی جو ہے صفات کا حامل نہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عزیز۔ عزیز کے معنی آتے ہیں کسی کام کو جاری کرنے والا، کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت بند نہ کر سکے، یا کسی کام کو بند کرنے والا کہ دنیا کی کوئی طاقت جاری نہ کر سکے۔ اب ایسا عزیز ہے کوئی دنیا میں؟ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اسی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، امریکہ ایجاد ہوا، اس نے دعویٰ کیا یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس نے دعویٰ تو کیا تھا عزیز ہونے کا، لیکن آپ نے 2019 میں دیکھا سب سے بڑے عزیز نے ایسے بند کرایا پوری دنیا کو کہ سانس بھی رک گیا۔ اس کو کہتے ہیں عزیز، کہ اس طریقے سے کسی کام کو بند کر دے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی جو ہے دوائی اس کو جاری نہ کر سکے، اور کسی کام کو ایسے بند کرنا کہ دنیا کی طاقت اس کو جاری نہ کر سکے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا پہاڑوں میں برف نہیں ہوئی، میدانی علاقوں میں بارش نہیں ہوئی، پوری جنوری گزر گیا، اور ہر ایک جزا فضا کر رہا تھا، واویلا کر رہا تھا، لیکن رب نے نہیں برسانی تھی تو نہیں برسی۔ دنیا کی طاقتیں دیکھتی رہ گئی، تعویلیں کرتی گئی، اور جب رب تعالیٰ نے فروری میں پہاڑوں پر برف برسانی تھی، میدانی علاقوں میں بارشیں برسانی تھی، تو بے شمار بارشیں برسی۔ اس کو کہتے ہیں عزیز۔ کسی چیز کو جاری کر دو تو وہ کوئی بند نہ کر سکے، اور کسی چیز کو بند کر دو تو کوئی اس کو جاری نہ کر سکے۔ اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے۔ اچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر اللہ نے اپنے ساتھ اور کارندے بنانے ہوتے تو پھر وہ اربوں خربوں بناتا یا ایک بناتا؟ کیونکہ اللہ کی اربوں خربوں صفتیں ہیں۔ یہ تو مشہور جو ہے نا کہ 99 صفتی نام ہیں۔ یہ 99 صفتی نام تو یہ موٹے موٹے جمع کیے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ ایک تفسیر کی کتاب میں 500 نام ہیں اللہ کے صفتی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے اربوں اور خربوں نام ہیں، خربوں صفتیں ہیں، تو پھر ہر صفت کا ایک معبود ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ پھر اس بات پر قادر تھا نا، اربوں اور خربوں جو ہے معبود بناتا اپنے ساتھ جو اس کے معاون بنتے۔ مشرکین مکہ نے 360 بنائے، عیسائیوں نے ایک جو ہے حضرت عیسیٰ کو بنایا، یہودیوں نے جو ہے ایک حضرت عزیر کو بنایا، اور مشرکین عرب نے کچھ جو ہے فرشتوں کو بھی قرار دیا اللہ کی بیٹیاں اور معبود مان لیا۔
یہ کیوں؟ اپنی مرضی سے کیوں؟ پھر تو خربوں بناؤ، کیونکہ جو ہے رب کی صفات خربوں ہیں اور رب اس بات پر قادر ہے، بنانے اس بات پر قادر ہے کہ وہ بنا سکتا تھا۔ معلوم ہوا رب کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی جو ہے معبود کی، کسی بھی معاون کی، کسی بھی مددگار کی، اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، اور وہ چیزیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے کا مالک، ساتوں آسمانوں کے اوپر کا مالک، عرش رحمان کا مالک۔ پتہ یہ کائنات کیسی ہے؟ پہلے آسمان کی مخلوق کو جو اس زمین کی مخلوق ہے ایسے نظر آتی ہے جیسے بڑے تھال میں 1 روپے کا سکہ، اور دوسرے آسمان والوں کو پہلی آسمان کی مخلوق اور ان ساتوں زمینوں کی مخلوق ایسے نظر آتی ہے جیسے ایک بڑے تھال میں 1 روپے کا سکہ۔ تو کتنا نظر آئے گا؟ یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے تو عرش کے سامنے یہ پوری کائنات اور پوری دنیا ایسا ہے جیسے جو ہے ایک بڑے تھال میں چھوٹا سا سکہ، اور پھر کرسی کے سامنے، جو کرسی رب تعالیٰ کی ہے، اس کے سامنے پوری کائنات کا یہ حال ہے کہ پوری یہ دنیا، یہ زمین صرف 30 حصے ہے اور 70 حصے پانی ہے۔ یہ زمین، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کی مخلوق ایسا ہے کرسی کے سامنے جیسے ایک چھوٹے سے تھال میں، ایک بڑے سے تھال میں ایک چھوٹا سا سکہ۔ رب کی تو مخلوق، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ تو اس سے بھی بڑی چیز کا پیدا کر سکتا ہے اور اس پر قادر ہے۔ تو کیا پھر وہ اپنے ارباب، اپنے معاون پیدا کر سکتا تھا؟ نہ کر سکتا تھا، لیکن ضرورت نہیں ہے اس کو، اس لیے کہ بیدہ الملک، پوری بادشاہت، پوری حکومت اسی کی ہے اور اسی کے ہاتھ میں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج تو عارضی مالک بنا دیا ہے ہمیں، کل قیامت کے دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، محشر کا میدان ہوگا تو اعلان ہوگا کس کی ہے بادشاہت؟ سب کو سانپ سونگھ جائے گا، کوئی بول نہیں پائے گا۔ پھر کہیں گے رب تعالیٰ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے الواحد جو اکیلا ہے، جس کے ساتھ تم دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے، القہار جو غالب ہے تمام مخلوق پر، آج اس کے فیصلے چلیں گے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس میں رد آ گیا تمام کا کہ اللہ 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 360 نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تو بہت تفصیل ہے، مختصر، پوری کائنات جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، پوری کائنات جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ لم یلد، نہیں جنا اس نے کسی کو۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اللہ نے تو اس کا انکار کیا ان جگہوں میں بھی، لیکن یہاں کہا لم یلد۔ تم پوچھتے ہو وہ کس سے جنا ہے، اس نے کس کو جنا؟ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کمزور کو، اور وہ کمزور ہوگا ہی نہیں، وہ قوی ہے، بے شک ازل سے قوی ہے، ابد تک قوی رہے گا، کبھی اس پر جو کمزوری طاری نہیں ہوگی۔ تو اولاد کی ضرورت کمزور کو ہوتی ہے کہ جب بوڑھا ہو جائے گا تو اس کا معاون بنے گا، اس کا مددگار بنے گا، اس کا سہارا بنے گا، اس کی لاٹھی بنے گا۔ اور پھر اللہ نے اگر ایک دوسری جگہ فرمایا اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو یہ کمزور حضرت عزیر وفات ہو گئی تو پھر تھوڑی ایسے آدمی کو اللہ اولاد بنا۔ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے عیسائیوں کے مطابق سولی سے، جبکہ سولی وہ چڑھے نہیں ہیں، اور فرشتے صنف نازک کہنے لگے یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی۔ بیٹیاں تو بہت کم جو ہے میدان میں آتی ہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہیں، بیٹے جو ہے میدان میں آ کر باپ کا سہارا بنتے ہیں۔
اللہ پھر جو ہے آسمانوں، چاند، سورج، ستاروں، پہاڑوں کو اولاد بناتا، کیونکہ یہ بہت مضبوط تھے اور پختہ تھے۔ نہیں جنا رب تعالیٰ نے کسی کو۔ حدیث شریف ہے بخاری میں، آپ نے ارشاد فرمایا یشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مجھے وہ گالی دے۔ کہ حضرت کیا مطلب گالی؟ کہ وہ میرے لیے اولاد ٹھہراتا ہے، کہ میں باپ ہوں اور میری اولاد ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر بیٹا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں فرشتے بیٹا ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں گالی دیتا ہے اور اس کے لیے مناسب نہیں تھا، نہیں چاہیے تھا اس کو جو ہے اس طریقے کا سلوک میرے ساتھ کرنا۔ یکذبونی ابن آدم ولم یکن لہ، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو مجھے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ کیا کہ وہ کہتا ہے اس کے ساتھ اور بھی معبود ہیں جبکہ میرے ساتھ معبود نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کی سنت اور ہی کچھ ہے، وہ ماننے والے کو بھی روزی دیتا ہے، نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے، کبھی کبھی نہ ماننے والے کو زیادہ اور ماننے والے کو آزماتا ہے۔ اور یہ کوئی مقرب ہونے اور محبوب ہونے کا معیار نہیں ہے۔ ذرا سن لیں، یہ کوئی محبوب اور پسندیدہ اور مقرب ہونے کا معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے اللہ اس سے راضی، اور جس کے پاس مال نہیں ہے اللہ اس سے راضی نہیں۔ یہ مشرکین عرب کا جو ہے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے۔ حدیث شریف ہے، اس میں فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا دیتا ہے اس کو بھی جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا بسا اوقات نہ ماننے والے کو ذرا زیادہ دیتا ہے۔ 25ویں پارے میں ہے خلاصہ اس کا اردو میں، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان بھی کافر بن جائیں گے مال کی لالچ میں، تو میں ان کافروں کے گھر کو بھی سونے اور چاندی کا بناتا، ان کے چھت کو بھی، ان کی سیڑھیوں کو بھی، ان کے بیڈوں کو بھی، ان کے پلنگوں کو بھی، ان کے تختوں کو بھی، اور ان کے جو ہے کھڑکیوں، ان کے گھر کی ہر چیز سونے اور چاندی کی ہوتی۔ لیکن انسان جلد باز ہے، یہ مومن یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں جنت میں کچھ ملنے والا ہے، یہ فوراً اس مال کی طرف لپکیں گے، اور ہوگا کیا؟ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے میں نے ان کو کافروں کو کچھ زیادہ دیا ان سے، لیکن اتنا بھی نہیں دیا کہ جو ہے مسلمانوں کے منہ میں پانی آ جائے، رال ٹپکنے لگ جائیں اور یہ دین چھوڑ بیٹھے۔ اچھا، اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ اللہ رب العزت جو ہے اسی کو پسند کرتا ہے جس کے پاس مال ہے، اور جس کے پاس مال نہیں اس کو پسند نہیں کرتا ہے، پھر یہ لازم آئے گا نعوذ باللہ رسول اللہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ پڑھنا آپ شمائل میں، مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ چھوٹا سا کمرہ ہے، چٹائی کا بستر ہے، چراغ کبھی جلا نہیں۔ آپ کی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ گھر میں چراغ جلا۔ چاول کبھی ملے نہیں، گندم کی روٹی ملی نہیں، جو کی روٹی وہ بھی ٹھیک سے نہیں، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں، کبھی ملی اور کبھی نہیں ملی۔ اور کمرہ اتنا چھوٹا تھا، اتنا تنگ تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو میں ایسے لیٹی رہتی تھی آپ کے سامنے تہجد کی نماز، جیسے جنازہ لیٹا رہتا ہے، جنازہ ہوتا ہے۔ پھر جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے تو میں پاؤں ہٹا لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر لمبی قرات ہوتی تھی، پھر تب تک میں آگے ٹانگیں پھیلا دیتی تھی، چھوٹی تھی عمر کی۔ پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تھے دوبارہ آپ کو اشارہ کرنا پڑتا تھا، تو میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی تھی، سکیڑ لیتی تھی۔ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی کا حال۔ اور ایک موقع پر، یہ بخاری کی روایت ہے، فرماتی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 مہینے گزر جاتے تھے، 2 چاند نکل جاتے تھے،
ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کیوں کہ کچھ پکتا نہیں تھا، پھر کھاتے کیا تھے؟ کہ انصار کے صحابہ، یعنی مدینہ کے صحابہ جو انصار ہیں، وہ کبھی دودھ بھیج دیتے تھے ہمیں، اور کبھی ہم کھجور پر گزارا کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں پکتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہے اتنا بڑا کوئی غریب گزرا اس دنیا میں، پھر جس نے صبر کیا ہو اور جس نے جو ہے شکر بھی ادا کیا ہو؟ تو اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ مال دینا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت، تو یہ الٹا ہو جائے گا، پھر ابو لہب محبوب مانا جائے گا اور رسول اللہ محبوب نہیں مانے جائیں گے، جبکہ ابو لہب کی اس سے پہلی والی صورت میں قباحت، برائی بیان کی ہے قرآن کریم نے۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، وتب، اور تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب۔ اتنے بڑے مالدار کو تو اللہ نے کہا ہلاک ہو جائے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوارڈ ملا کہ آپ نے حق ادا کیا رسالت کا، پیغمبری کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہماری کوئی عبادت معتبر نہیں جب تک نہ رسول اللہ کا احترام ہوگا، جب تک نہ رسول اللہ کا ذکر آئے گا۔ ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کے آخر میں، آخری تشہد میں آپ نے درود شریف پڑھا، سنت ہے، اگر نہیں پڑھتے ہم تو نماز کا ثواب مکمل نہیں ملتا۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور اللہ نہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ کا کوئی باپ نہیں۔ بھئی باپ تو اس کا ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے۔ خدا ہے، یہ واجب الوجود ہے، خود اس دنیا میں، خود اس کائنات کا بنانے والا ہے، صانع ہے، خالق ہے، مالک ہے، لہذا جو ہے یہ جنا بھی نہیں گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی بھی اس دنیا میں، نہ صفات میں اور نہ ذات میں۔ تمام کی تمام قوموں کا رد ہو گیا اور صرف اسلام سربلند ہوا۔ اسلام کو بتایا کہ جو تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی تائید سورہ اخلاص کرتی ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے، اور اس کی فضیلت آپ نے سنی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو پورے قرآن کا ثواب، اس کے علاوہ ایک جو پیروں، فقیروں، کتبوں، نام نہاد کتبوں اور بناوٹی زیارتوں پر آپ جاتے ہیں۔ ہم اولیاء کی محبت کے قائل ہیں، سنیے، ہم اولیاء کی محبت کے قائل ہیں، ان کی قبر پر جا کر ہم ایصال ثواب کرنے کے قائل ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جب اولیاء کا کرتے ہیں تو صحابہ کا بھی کرتے ہیں، جب صحابہ کا کرتے ہیں تو نبیوں کا تو بدرجہ اولا۔ ہم تو کہتے ہیں جو حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، اور پھر اس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نہیں کی، وہ بے وفا ہے، اس کو جانا چاہیے اور رسول رحمت کے روزے کی زیارت کرنی چاہیے۔ رسول رحمت کے روزے کی زیارت سے شفاعت، سفارش نصیب ہوگی۔ لیکن جو یہ اس وقت المیہ ہے، کوئی بھی تکلیف ہو تو بے دین، بے نمازی، میلے کچیلے، گندے عاملوں کے پاس، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جو ہے بناوٹی زیارتوں پر جاتے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو آدمی رات کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، انشاءاللہ کل اس کی تفسیر ہوگی، 1 مرتبہ سورۃ الناس، انشاءاللہ پرسوں اس کا سبق پڑھے گا، جو آدمی ان 3 سورتوں کو 1 مرتبہ رات پڑھے گا، پوری رات ہر قسم کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ یعنی شام کو پڑھا نا تو پوری رات صبح تک وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو آدمی صبح پڑھے گا، ابھی صبح ہوئی نا، اگر ہم پڑھتے ہیں ان 3 سورتوں کو 1 مرتبہ تو دین کے تمام شرور سے وہ محفوظ رہے گا، انسانوں کے شر سے بھی اور جنوں کے شر سے بھی۔
یعنی ظاہری شر سے بھی اور باطنی شر سے بھی. تو انشاءاللہ پڑھیں گے. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.